رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ کل ہم لوگوں نے جو ہے وہ دو مثالیں پڑھی تھی منافقین کے حوالے سے، کہ ایک عملی منافقت ہوتی ہے اور دوسری اعتقادی منافقت ہوتی ہے۔ عملی منافقت میں جو تھا وہ یہی تھا کہ عمل جب مشکل آتی ہے تو وہ عمل سے ہٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر دکھاوے کا عمل ہوتا ہے ان کا۔ اب اس سے آگے جو ہے آیت نمبر 21 ہے، اس میں جو ہے نا لوگوں سے خطاب ہے، کیونکہ ورڈ آئے یا ایھا الناس، عام لوگ، پوری انسانیت کو نا، تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے خلقکم بنایا تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، قبلکم مطلب قبل، ٹھیک ہے، قبل پہلے، من قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچ سکو، ٹھیک ہے، امید ہے کہ تم بچ جاؤ گے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو جو ہے وہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ عبادت کرو۔ اب عبادت جو ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، عبادت جو ہے وہ صرف نماز روزہ نہیں ہے، حج زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بیسک چیزیں ہیں۔ ان کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ پوری لائف، ٹھیک ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کو ترقی دینا، پھر طریقے سوچنا، وہ سب چیزیں کرنا کہ جن سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، جن سے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس رستے میں آنے والی جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، ان سے بھی بچنا، ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں عبادت میں ہی آتی ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ، اس کی پوری زندگی عبادت ہے۔ آپ کی چوائس ہے، آپ جو ہے اوٹ پٹانگ چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اپنے مقصد کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے مقصد کی طرف آ جائیں گے تو آپ کا ہر لمحہ جو ہے وہ عبادت بن جائے گا۔ الذی، وہ جس نے، الذی، وہ جو، جعل، بنایا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، فراشن، فرش، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ زمین جو بنائی ہے، پھر اس کے بعد والسماء بناء، اور اس نے آسمان بنایا، اور اس کو، آسمان کو کیا بنایا، چھت بنا دی، ٹھیک ہے۔ اب ایک ہمارے اپنے گھروں کی چھت اور ایک ہمارے اپنے گھروں کی زمین ہے، جس کو ہم ٹائلز کے ساتھ اور جیسے بھی ہم اس کو مینٹین کرتے ہیں، اسی طرح ایک اللہ نے زمین بنائی۔ اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے زمین بنائی تمہارے لیے، آسمان بنایا، آسمان کو جب وہ چھت کی صورت بنایا، کہیں سے ٹپکتی نہیں ہے، کہیں سے کوئی شگاف نہیں ہے۔ ایسے ہی قرآن میں آتا ہے نا کہ تم نظر اٹھا کے دیکھو آسمان کی طرف، کیا تمہیں کہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے، کہیں کوئی رخنا ورڈ آئی تھنک یوز ہوا ہے کہ وہ نظر آتا ہے، مطلب کہیں پہ بھی تمہیں کوئی کمی، کوئی نقص نظر آتا ہے، تم پھر دیکھو۔ تو میں کہتی ہوں کہ یہ تو ایک ایکسپیریمنٹ ہے ہمارا، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ واقعی میں کچھ بھی نہیں ہے نا ایسا۔ تو اس طرح مزید باقی بھی جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی اللہ کی نشانی ہے، جو اللہ نے بنائی ہیں، ان سب پہ اگر ہم غور کریں تو پرفیکٹ ہے۔ لائک کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہیں گے نہیں یہ ایسے نہیں ہے، ویسے نہیں۔ ہاں، ہماری عقل کی کمی ہو سکتی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کوئی بھی بیکار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے زمین بنائی، میں نے تمہارے لیے آسمان بنایا، وانزل من السماء، اور نازل کیا آسمان سے، ماء، پانی، میں نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ آپ اس میں آپ واٹر سائیکل کو پڑھ سکتے ہیں، اور مزید جو ہے، جو بھی آپ اپنے طور پہ نالج لینا چاہیں، آپ اس چیز کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر اس میں سے میں نے تمہارے لیے مختلف ثمرات نکالے تاکہ وہ تمہارے رزق کا ذریعہ ہیں، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کو من و سلوہ ملتا تھا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تنگ ہو گئے اس کھانے سے نا، حالانکہ وہ ریڈی میڈ کھانا تھا، ان کو پکا پکایا جو ہے وہ ایک طرح سے مل جاتا تھا، آسمان سے نازل ہوتا تھا، لیکن وہ اس چیز سے انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو یہ چاہیے، گیہوں چاہیے، ہمیں تو مطلب ترکاریاں چاہیے اور یہ سب چیزیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اس ٹائم پہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ شاید یہ اللہ کے حوالے سے تھا کہ ایک ادنا چیز کو جو ہے وہ چھوڑ، مطلب ایک بہترین چیز کو تم چھوڑ کے جو ہے وہ حقیر سی چیز لینا چاہتے ہو تو پھر چلے جاؤ۔ تو مطلب یہی چیز ہے یہاں پہ، یہاں اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر میں نے تمہارے لیے رزق، مختلف ثمرات جو ہے وہ، بارش وغیرہ جو ہے وہ اس کا ذریعہ بن جاتی ہے، فصلیں اگنے کا جو بھی سارا سائیکل ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو ہم بہت ساری چیزیں جن سے محروم ہو جائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو کنسیڈر نہیں کرتے،
سبزی ہے، فروٹ ہے، کچھ بھی ہے، لے کے آگے بس ختم بات نہیں. دیکھیں تو شکر الحمدللہ کریں کہ اللہ تیری ہی مہربانی ہے، تیری قدرت ہے کہ یہ ہم تک پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو لینے کے قابل ہو رہے ہیں. تو یہ سب اے ٹو زی، مطلب اے ٹو زی آپ کریڈٹ اللہ کو دیں ہر چیز کا. اور کیوں کہ ابھی آگے یہی ہے کہ جو وہ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کرو، تو اللہ پھر ساتھ گنوا رہا ہے کہ دیکھو یہ بھی میں نے یہ بھی میں بنانے والا ہوں، یہ بھی میں نے تمہیں دیا، یہ بھی سب کچھ میں نے دیا. کیا کوئی اور ہے یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتا، ہم سب کو پتہ ہے. تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. یہیں پہ آگے آپ دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پھر اللہ کے شریک نہ بناؤ. اللہ کے مد مقابل تم کیسے کسی کو ٹھہرا سکتے ہو؟ لائک کون سا ایک ایسا اسکیل ہے جس پہ تم اللہ کے مقابلے پہ کسی کو رکھ سکتے ہو؟ نعوذ باللہ کوئی بھی نہیں ہے. نہ تو کوئی زمین بنا سکتا ہے، نہ آسمان بنا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں. بلکہ یہ تو ایک ہے کہ قرآن میں ہی آتا ہے نا کہ اگر کوئی مکھی بنا دو، تم تو مکھی مکھی کو پتہ نہیں پکڑ بھی نہیں سکتے. اگر اڑ جائے یا تم سے کچھ لے کے چلی جائے تو تم تو اس مکھی کو بھی نہیں پکڑ سکتے ہو. تو اتنی جو ہے وہ ہم لوگ حقیر ہیں. اور واقعی اپنی پیدائش پہ بھی اگر ہم غور کریں تو ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی سنبھالنے کے لائق نہیں ہوتے، ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ دیکھ سکے. تو اس وقت بھی اللہ دیکھ رہا تھا. لیکن جب ہم صحیح ہو جاتے ہیں، طاقت میں ہوتے ہیں، جوانی میں ہوتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ شیطان کے ہتھے، نفس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. پھر ہم اپنی جو ہے نا، کہتے ہیں نا، اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں، اپنی اصل کو بھول جاتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا ہے، تو پھر میرے مد مقابل کسی کو نہ بناؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. لائک یہ تھوڑی سی ہے ڈیپ بات کہ کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی یہ سب چیزیں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اب جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا ہمیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم اس کے باوجود بھی ان کو اگنور کریں یا ہم لوگ جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں کر کے کچھ کسی بھی طریقے سے ہیلے سے کوئی نکالنا چاہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی جو اندر کی آواز ہوتی ہے وہ آپ کو بار بار ایک ہی چیز بتا رہی ہوتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو کسی جو نازل کیا اوپر عبدنا ہمارے بندے پہ، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر اس جیسی ایک صورت بنا لو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، وَادْعُوا مطلب دعوت دینا نا، تو اپنے جو بھی تمہارے موجود ہیں، جو بھی مددگار ہیں تمہارے، ان کو بلا لو. من دون اللہ، اللہ کے سوا. ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے. یہ یہاں پہ تو ڈائریکٹ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس ٹائم پہ وہ کرتے تھے کہ نہیں یہ تو اب خود سے کتاب گھڑ لی ہے قرآن، اور یہ وہ بہت سارے الزامات اور چیزیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو اوپن چیلنج دیا کہ پھر تم ایسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ اگر تم سچے ہو. تو پھر تمہارا جو مددگار ہے میں اللہ کے علاوہ جس کو بھی اکٹھا کرنا کر لو اگر تم سچے ہو. حقیقت یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ اللہ کے بغیر نہیں گزر سکتی. لائک اگر آپ وہ میں نے ویڈیو دیکھی تھی یوتھ کلب والوں کی تھی، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کی زندگی میں اللہ ہے اور آپ کا کنیکشن اللہ سے مضبوط ہے تو پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کی زندگی میں آپ نے پریشان نہیں ہونا. ہاں، پریشانی کی بات تب ہوگی جب آپ کا اللہ سے کنیکشن نہیں. اللہ نے اگر آپ کو چھوڑ دیا نا تو پھر آپ کے لیے سوچنے کا اور خوف کھانے کا مقام ہے. تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا جتنے بھی چیزیں معاملات، لائک جتنے بھی ہماری امیدیں ہیں یا ہمارے جو بھی وابستگی ہے نا ہماری اللہ کے سوا، اللہ کے لیے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اصل مددگار، اصل دوست کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تو اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو آگ سے ڈرو. التی، وہ جو وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین، اور وہ کافروں کے لیے پیدا کی گئی ہے، بنائی گئی ہے، تیار ہے. کافر جو ہے وہ حق کا انکار کرنے والا. جو بھی انسان کہے نا کہ میں حق کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہی ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ ماننا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ
تم کر ہی نہیں سکو گے نا، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے، مطلب اس آگ کے اندر انسانوں کے ساتھ پتھر بھی جلیں گے۔ پتھر کون سے؟ وہ سارے بت جو وہ جن کو پوجتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو پوجتے تھے ان کے بارے میں بات ہو رہی کہ وہ بت بھی جو ہے قیامت کے دن اس جہنم میں ساتھ ہی جائیں گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آسانی اور خوشی والی جو ہے وہ آیت بتا دی، جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا مثال میں کہ ظلمات، رعد اور برق ہے، تو برق جو تھی وہ چمک تھی، کہ خوشخبری والی آیتیں جس میں کوئی امید ہوتی ہے، اور تھوڑی سی کہہ لیں کہ سکون دینے والی، خوشی دینے والی، امید دینے والی۔ تو یہ وہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وعمل الصالحات، اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان لہم، کہ ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے تیار ہے جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، کلما رزقوا، جب کبھی وہ دیے جائیں گے رزق، منہا، اس میں سے، من ثمرۃ، رزق میں سے، رزقن، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ایسا رزق تو پہلے بھی مل چکا ہے، وَأُتُوا بِهِ متشابہا، اور اس سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ازواج ہوں گی، جوڑے ہوں گے پاکیزہ، ٹھیک ہے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، موٹیویشن والی چیز جو ہے وہ خالدون ہے، ہمیشگی، جو ہم اس دنیا میں چاہتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا نا، سب چاہتے ہیں کہ لائک مطلب اچھی زندگی اگر چل رہی ہو نا تو ویسے ہی کوئی نہیں مرنا چاہتا، اور مطلب لائک ویسے بھی اوور آل بھی انسان چاہتا ہے کہ موت اس کو نہ آئے، کیونکہ وہ اٹیچ ہوتا ہے دنیا سے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تو ایک تو چیز یہ بھی ہے کہ دنیا سے اٹیچ اتنا نہیں ہونا جتنا کہ ہم پھر جاتے ہوئے ہمیں دکھ ہو یہاں سے، ٹھیک ہے، تو ہم فیہا خالدون، مجھے تو یہاں موٹیویشن جو جنت کے حوالے سے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشگی کی جو ہے وہ زندگی ہے، اور پھر وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ جب جنت میں جائیں گے، اور پھر وہاں پہ ظاہر ہے کہ رزق کا انتظام ہوگا، تو ملتے جلتے جو ہے وہ رزق ہوں گے، وہاں پہ جو پھل ہوں گے دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن صرف شکل میں، ذائقے میں ڈیفرنٹ ہوں گے وہ، تو اس لیے وہ وہاں پہ کہیں گے کہ ہمیں تو یہ ایسا رزق ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ مل چکا ہے، لیکن جب وہ اس کو کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا۔ پھر وہاں پہ بیویاں بھی ہوں گی، ازواج مطلب جوڑا، ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ عورت کے لیے مرد و مرد کے لیے عورت، ٹھیک ہے، تو اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب یہاں پہ بہت سارے لڑکے ہیں، بہت ساری لڑکیاں ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، جو بھی ہیں، ہر ایک کی زندگی تو ایک جیسی نہیں ہوتی، کسی کو ہر ایک کے لیے اللہ نے مختلف آزمائشیں رکھی ہوئی ہیں، تو میں ان سب لوگوں کو کہ جن کا نکاح ابھی تک نہیں ہوا، کسی بھی معاملے سے، کسی بھی ریزن سے، تو میں ان کو صرف یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہوتا ہے نا وہ بیسٹ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پلان پہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھیں، آپ کا جہاں لکھا ہوگا نا وہاں الحمدللہ انشاءاللہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس چیز کے لیے پریشان ہونے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں پارٹ آف لائف ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو نکاح تو ہو جاتا ہے، آگے ان کی بچوں کے معاملات نہیں چلتے، یا ان کی اللہ نہ کرے کہ ڈائیورس ہو جاتے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں نا، تو شادی کا پریشر ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کیونکہ پریشر میں کی بھی شادی جو ہے وہ اتنی کامیاب نہیں ہوتی جتنی شادی کا فیصلہ جب آپ پورے شعور کے ساتھ اور پوری جو ہے نا ذمہ داری کے ساتھ اون کرتے ہو، تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب چیز معاملات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور آج کل کے جو حالات ہیں ان میں موسٹلی جو ہے وہ کسی ایک کی بات نہیں کروں گی، لیکن یہ ہے کہ ایسے پرابلمز ہیں کہ شادی کی طرف جانے میں بھی جو ہے نا لوگ ڈرتے ہیں، تو اس کی ریزن یہی ہے کہ اللہ کا خوف ختم ہو گیا لوگوں میں، اور شادی جو ہے وہ ایسی چیز بنا دی گئی ہے کہ جیسے بس مطلب کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے، اور اس کو نبھانے کا یا اس کے لیے پوری کاؤنسلنگ یا چیزیں جو ہے نا وہ ضروری ہیں، تاکہ وہ جب شادی ہو تو وہ ان کو اس کا میننگ اور اس کا مقصد ہر چیز اتنی کلیئر ہو کہ پھر وہ اللہ کا کہتے ہیں نا کہ اللہ کے تقوی، اللہ کے ڈر کے اس میں نا اس رشتے کو وہ چلائے، تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جنت میں جو ہے وہ آپ کے لیے جوڑے تیار ہے، ٹھیک ہے، اگر دنیا میں نہیں بھی ہے تو
اچھا اس کے بعد آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مثال بتا رہے ہیں، کیونکہ اس ٹائم پہ جو تھے منافقین تھے اور جو بھی انکار کرنے والے تھے نا، تو وہ طرح طرح کی چیزیں اٹھاتے تھے قرآن میں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. تو وہاں پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس میں مچھر اور مکھی کی جو ہے وہ مثالیں بیان کی گئی ہیں. مطلب مچھر اور مکھی کا کیا لاجک ہے قرآن کے اندر ڈسکس کرنے کا. تو بات یہ ہے کہ جو بصیرت والا انسان ہوتا ہے نا، جس کی آنکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نور سے جب انسان دیکھنا شروع کرتا ہے تو اس کو ہر چیز میں جو ہے نا خدا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہر چیز پہ یقین بھی رکھتا ہے. تو بالکل یہی بات ہے کہ مچھر کو دیکھے گا انسان کہے گا یہ مچھر ہے، ٹھیک ہے، اس کو مار دو. دوسرا جو ایمان والا انسان ہوگا نا، وہ اس مچھر کو بھی دیکھ کے اس کو رب یاد آتا ہے، اور وہ اس کو جتنا دیکھ رہا ہے یا جو بھی اس کے بارے میں پڑھے گا تو مزید نالج ملے گا، تو وہ مزید اللہ کے قریب ہوگا. تو یہ بات یہ اتنی سی ہے کہ ایک چیز سے انسان بھٹک جاتا ہے اور اسی چیز سے دوسرا انسان ہدایت پکڑ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یستی، اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا جو اس کے اوپر ہے. اب اس کا اگر مجھے مل جاتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں. میں نے ایک جگہ نوٹ ڈاؤن کیا تھا مچھر کے اوپر جو ہے نا کیا چیز ہے. پورا ایک سسٹم جو ہے نا وہ مچھر کا ہے. اس کے اور یہ بھی چیز آپ کو پتہ ہوگی شاید کہ میل جو ہوتا ہے نا، میل مطلب ہم کہتے ہیں نا مچھر نے کاٹ لیا، تو وہ مچھر میل نہیں ہوتا، وہ فیمیل ہوتی ہے. ہمیشہ فیمیل جو ہوتی ہے نا وہ کاٹتی ہے ہمیں، میل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو آگے اس کا سارا پروسیس ہوتا ہے، اس لیے وہ کرتی ہے. چلے خیر، انشاءاللہ میں کل جو ہے نا اس کو آپ کے سامنے رکھوں گی کہ مچھر کے اوپر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے مثال، کیوں اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کیوں شرمائے گا، ٹھیک ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو لوگ تو ایمان لاتے ہیں ان کو پتہ ہے أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، ان کے رب کی طرف سے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے. اپنا آیت کی ایک فیلنگ بھی آ رہی ہے اس پہ کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے. تو اب یہاں پہ ایک چیز مجھے ایک دم سے یاد آ گئی کہ قرآن کا قرآن کا جو بھی حکم ہے، اللہ کا جو بھی حکم ہے نا، اس کو بھی آپ اون کریں. لائک کچھ لوگ شرماتے ہیں کہ تسبیح اٹھا لی ہے تو، یا نماز پڑھنے جانے یا پردہ شروع کریں، ہائے لوگ کیا کہیں گے، یہ وہ اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے. تو ان کے اندر جھجک ہوتی ہے اور وہ اس چیز کو اپنے لیے شرمندگی کا جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں صرف ان لوگوں کی بات کروں، ٹھیک ہے، باقیوں کی نہیں کر رہی ہوں. تو یہ چیز کیا ہے کہ آپ ہر حکم کو اون کریں کہ ہاں خوشی کے ساتھ کہ میں اپنے رب کی جو ہے وہ بات کو مان رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ یہ کہیں گے یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو حق ہے ہمارے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں، جو لوگ کافر ہیں، فَيَقُولُوا، کہتے ہیں ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مثل، اس مثال سے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. وہی بات جو میں نے آپ کو کی ہے کہ ایک ہی چیز سے، ایک ہی مثال سے، جس نے، وہ کہتے ہیں نا جو بھی جس کی بصیرت ہے، جس نے جو چیز نکالنی ہوتی ہے نا وہ وہی نکالتا ہے. بالکل ایسے کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہے، ہر بندہ اپنے طریقے سے جج کرتا ہے، یہ ایسے نہیں ایسے، یہ ایسے معاملہ نہیں ایسے. تو ہر بندہ جس کی جتنا فہم، جس کی جتنی بصیرت، جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے، یا جس مقصد سے اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ وہی اس سے اخذ کرتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ،